الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق رسولہ النبی الکریم. پچھلے سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے تھے جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف تھے. میم، با، واو، فا، م، ب، و، ف، یہ ان کی آوازیں تھیں. آج کے سبق میں ہم زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم یہ 3 حروف سیکھیں گے: ثا، ذال، ضا. ثا، ذال، ضا. ان کی آوازیں ہیں ث، ذ، ض. مخارج اس کے یہ ہیں کہ آپ اوپر والے دانتوں کے نیچے زبان کو لے کے آئیں. یہ آپ کے اوپر والے دانتوں کے نیچے زبان کو لے کے آئیں. یہ آپ کے اوپر والے دانت ہو گئے. زبان کو تھوڑا سا اس کے نیچے لے کے آئے، زبان کے سرے کو اس کے نیچے لائیں گے تو یہ نرمی سے پڑھا جائے گا. اگر آپ زبان کو پیچھے رکھیں گے تو پھر اس میں سختی پیدا ہوگی اور یہ تینوں حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں. تو ث، زبان کو ایسے دانتوں کے نیچے لے کے آئے. ث، ث. اگر آپ زبان کو دانتوں کے نیچے نہیں لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ث کو ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کو سین پڑھ رہے ہیں. اگلا حرف ہے ذال. ذال. ذال میں بھی بس زبان کو دانتوں کے نیچے لے کے آئے، اوپر والے جو سامنے دانت ہیں اس کے نیچے لے کے آئے. ذال، ذال، ذ، ذ. اگلا جو حرف ہے ضا. ضا، ضا. اس حرف میں یہ ہے کہ یہ حرف موٹا پڑھا جاتا ہے، اور آپ کو جو سلائیڈ نظر آ رہی ہیں اس پہ آپ دیکھیے تو یہ ثا، ذال سبز پول میں ہے اور ضا سرخ پول میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف موٹا پڑھا جاتا ہے. تو آج کے یہ 3 حروف ث، ذ، ض. ث، ذ، ض. ث اور سین میں آپ کو فرق واضح ہونا چاہیے. سین میں سختی ہوتی ہے، سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سیٹی کی آواز آتی ہے، جبکہ ث میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آتی اور سختی بھی نہیں ہوتی، یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے. ث. ذال میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں ذ کی آواز نہیں آنی چاہیے. ذ کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں اور زبان کو دانتوں کے پیچھے رکھتے ہیں، جبکہ ذال میں ہم زبان کو دانتوں کے نیچے لے کے آتے ہیں. ذ. ض میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ حرف کو موٹا پڑھیں، ض کو موٹا پڑھیں. آپ کسی حرف کو موٹا کیسے پڑھتے ہیں؟ تو آپ کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کے لیے زبان کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں. پکچر میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے. ض، ض. زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ حرف موٹا پڑا جائے گا. اگلے جو 3 حروف ہیں تا، دال، طا. تا، دال، طا. تا کی مخرج کیا ہیں؟ یہ اوپر والے دانت ہیں، زبان کو اس کے ساتھ ایسے لگائیں. ت، ت، ت. دال بھی سمپل ہیں. د، د، د. طا. طا وہی تا کی طرح ہے لیکن طا کو موٹا پڑھتے ہیں. جس طرح وا کو موٹا پڑھتے تھے اسی طرح طا کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. ت، د، طا. ت، د، طا. ت، د، طا. زبان کی نوک سے ادا ہونے والے اگلے 3 حروف جو ہیں وہ ہیں ذا، سین، صاد. ذا، سین، صاد. ذا اس میں یہ ہے کہ اب پہلے جو 2 حروف تھے اس کو ہم اوپر والے دانتوں کے ساتھ پڑھتے تھے اور زبان کو پہلے دانتوں کے نیچے لے کے آتے تھے پھر اس کے پیچھے لگاتے تھے. اب ہم نیچے والے دانتوں کے ساتھ زبان کو لگاتے ہیں ایسے. ز، ز، س، س، ص، ص. ذا، سین، صاد. ذا، سین، صاد. ذا، سین، صاد. یہاں ایک بات
انتہائی اہم بات نوٹ کر لیں، یہ وا، طا، صاد، یہ تینوں حروف، اس میں واو کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ اس میں سے سوا نہیں پڑھنا، آپ نے وا نہیں پڑھنا، طوا نہیں پڑھنا۔ واو کی آواز کو کیسے ختم کریں گے؟ تو واو کے مخرج میں ہم نے بتایا تھا ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، واو۔ تو یہاں پر آپ ہونٹوں کو گول کریں گے، ہونٹوں کو حرکت دیں گے تو واو کی آواز پیدا ہوگی۔ اگر آپ ہونٹوں کو حرکت نہیں دیں گے تو واو کی آواز پیدا نہیں ہوگی، سمپل بات ہے۔ وا، اس میں واو کی آواز آ رہی ہے، آپ نے ایسے پڑھنا ہے وا، طا، صا، میں ہونٹوں کو حرکت نہیں دے رہا۔ اگلے 3 حروف ہیں ہمارے پاس لام، نون، را، لام، نون، را۔ لام کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کو اوپر جو تقریباً تالی کے قریب جو دانتوں کا حصہ ہے اس کے ساتھ لگاتے ہیں، اوپر والے حصے کے ساتھ۔ ل، ن، را، ل، ن، را، ل، ن، را۔ ایک بات یاد رکھیں، اس کورس میں ہم اصطلاحات سے بہت دور رہتے ہیں۔ یہ مخارج بھی ہم اس طریقے سے یاد نہیں کرتے جس طرح عام طور پہ یاد کرائے جاتے ہیں، اور مخارج کے یاد کرنے اور مختلف دانتوں کے نام اور ان چیزوں پہ ہم بالکل توجہ نہیں دے رہے، اور ان چیزوں کو میں قصداً چھوڑ رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کورس میں ہم پریکٹیکل ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اسی پہ ہماری فوکس ہوگی۔ ہم مخارج یاد کرنے ان چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے، ہماری بس ادائیگی ٹھیک ہو گئی، یہی ہمارا کورس کا مقصد ہے۔ اس لیے میں مخارج کا نہ نام لے رہا ہوں، نہ ان جگہوں کا نام لے رہا ہوں جہاں ہم نے زبان لگانی ہے، بس سمپلی آپ کو بتا رہا ہوں ل، ن، را۔ آج کے سبق میں ہم نے 12 حروف پڑھ لیے۔ سب سے پہلے ث، ظ، ظ، ت، د، ط، ظ، ث، ص، ل، ن، را۔ یہ 12 حروف ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہم اشارے کرتے ہیں۔ کورس کے آغاز میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھیں گے، تو وہ جو ابھی میں پوئم دے رہا ہوں، اسی پوئم کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ یاد کرنے ہیں۔ پوئم میں جہاں یہ اشارہ ہوتا ہے باہر کی طرف ہاتھ لے کر جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ حرف موٹا پڑا جاتا ہے۔ ہونٹوں سے ہو 4 ادا، ما، با، وا، فا، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، ث، ظ، ظ، ت، د، ط، ظ، ث، ص، ل، ن، را۔ ایک بات اور یاد رکھیں، میں اکثر جگہوں پہ حروف کے نام نہیں لے رہا، صرف آوازوں پہ فوکس کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ناظر قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ڈائریکٹلی آوازوں پہ جاتے ہیں، ہم وہاں آوازیں پڑھتے ہیں، حروف کے نام نہیں لیتے۔ جیسے ایک لفظ ہے ذہب، اس میں ہم ذال ہا با کا نام نہیں لے رہے، ہم پڑھتے ہیں ذہب۔ تو ڈائریکٹلی ہم یہیں سے آپ کی عادت بنا رہے ہیں کہ جب ہم ناظر قرآن پڑھیں گے، ڈائریکٹلی ناظرہ پڑھیں گے، تو وہاں پر آپ ڈائریکٹلی آوازوں پہ آ کے آسانی سے آگے بڑھ سکیں۔ تو زیادہ یہی پر ہم آوازوں پہ فوکس کر رہے ہیں، اور آج کل جو جدید طریقۂ کار ہیں کسی بھی زبان کو پڑھانے کا، تو وہ فونکس کے تھرو پڑھاتے ہیں سکولز میں، انگلش، اردو۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہم عربی فونکس پڑھاتے ہیں۔